बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर बट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। खबर यह है कि जनरल फैज हमीद से मुतल्लिक सवाल पर मुंह की बत्ती भाजी गुल हो गई, दीवा बुझ गया। ये मामला क्या है और किसका दीवा बुझ गया, इसके ऊपर मैं आपसे थोड़ी देर में बात करता हूँ, लेकिन उससे पहले चंद खबरें हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक खबर तो मैं आपको ये गुजारिश करूँ कि फवाद चौधरी साहब जो कि बहुत ज़्यादा शाह से ज़्यादा शाह के वफादार बन के वध के गल्ला करते होंगे सन, और उसके बाद जब पुलिस आई उनको गिरफ्तार करने के लिए तो फिर वो तारीखी दौड़, आपको याद होगा वो दौड़ जो है वो यानी 100 मीटर की दौड़ होंगी है ना, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ सब तो ज़्यादा स्प्रिंटर लाने वाला जो करैक्टर होंगे ना, भाई ने वो वाली कोशिश की, 2 बारी डिगे, उसके बाद साह नहीं सी पर रलदा। वो फवाद चौधरी साहब जो कहते थे कि वो कोई और होंगे, वक्त बदल जाएगा, ये वक्त भी गुजर जाएगा तो इंज हो जाएगा उंज हो जाएगा, उन्होंने भी वारंट गिरफ्तारी जारी हो गए हैं। फवाद चौधरी साहब का, असलम इकबाल साहब का, फरूख हबीब साहब का, अलीमा खान, उज़मा खान, ये बहनें हैं इमरान खान की, और नामुराद सईद, वैसे वो बामुराद है इसलिए क्योंकि उन्हें जो चाहा वो हासिल किया। भाई देखो इमरान खान का वो कुर्ब चाहता था और एनी कुर्बत लग गई कि बदनामियां दिक्र हो गई। मुराद सईद साहब और आजम स्वाति साहब समेत काफ़ी जो लोग हैं पीटीआई के, उनके 9 मई के हवाले से नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी हो गई हैं और किसी वक्त भी इनकी गिरफ्तारियाँ हो सकती हैं। इसमें ज़ाहिर है कि जो बड़े नाम है पॉलिटिकली वो तो फवाद चौधरी और आजम स्वाति वगैरह ही हैं, लेकिन असल बात यह है कि पता उसले लगेगा जिसलिए अलीमा खान और उज़मा खान को गिरफ्तार करने के लिए कोई जाएगा, क्योंकि वो तो ज़ाहिर है बैठी हुई हैं इधर दो ज़मान पार्क में अपने भाई के पास बैठी हुई हैं, और उत्थे सुने मोकलों के डेरे ने, और अब तो वैसे वहाँ पर इंसानी डेरा कोई नहीं, खलाई मखलूक ही है, ये कोई उन्होंने बचा बचू लवे। अब पता नहीं इतनी हिम्मत जो है ये हुकूमत, मोहसिन नकवी साहब की हुकूमत इतनी हिम्मत कर पाती कि नहीं कर पाती, ये अभी आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जो 9 मई के वाक़यात हैं जिसमें कोर कमांडर हाउस के ऊपर हमला किया गया है और उत्थे अग्गां लाइयां गई हैं, उस केस में ये वारंट निकले हुए हैं। अब आगे अल्लाह बेहतर जानता भाजी गिरफ्तारी होनी कि नहीं होनी है, लेकिन फ़िलहाल ये वाक़या हो गया कि उनके वारंट गिरफ्तारी नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी हो गए। अच्छा, दूसरी खबर जो है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ परवेज़ खटक साहब वाली। परवेज़ खटक साहब जो हैं वो तहरीक इंसाफ के रूहनुमा थे। केपीके के अंदर परवेज़ खटक को अगर आप माइनस कर दें तो तहरीक इंसाफ जी ना बस वो तारीख ही रही जाती, यानी वो कोई तारीख में जिक्र मिल जाए तो मिल जाए, मौजूदा हालात में उनका जिक्र सियासत में नहीं किया जा सकता। बताने वाले ये बताते हैं कि परवेज़ खटक जो है ना, जिदी अपनी जान पता नहीं केड़ी शह चढ़ी है, वो असल में वहाँ पर सियासत की जान है। चले होगा, ऐसे ही होगा, लेकिन अब मामला ये है कि परवेज़ खटक साहब जो हैं वो उनके साथ बताया जा रहा है 100 के करीब जो रहनुमा है तहरीक इंसाफ की, उन्होंने मुलाकातें कर ली हैं, कंप्लीट हो गए राब्ते। 70 MP हैं, 19 MNA साबका ही होंगे ज़ाहिर है ये, और कोई 10-11 के करीब दूसरे अहम रहनुमा हैं जिनके साथ उनकी मुकम्मल जो है वो मोहब्बत हो गई, गूढ़ा तल्लक हो गया, और अगले हफ्ते बताया जा रहा है कि वो किसी सियासी जमात को ज्वाइन कर सकते हैं। ज़राए ये बता रहे हैं कि पहले नंबर के ऊपर उनकी जो चॉइस है वो है मुस्लिम लीग नून, और दूसरे नंबर के ऊपर उनकी चॉइस है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। राब्ते दोनों पासे जारी ने, फैसला उन्होंने भी नहीं किया। लेकिन हैरानकुन बात यह है कि इसमें IPP का किसी जगह पे कोई रोल नज़र नहीं आ रहा, यानी वो IPP ज़ेरे बहस नहीं कि परवेज़ खटक IPP जाएगा। ये बड़ी एक सिग्निफिकेंट बात है, क्योंकि अगर परवेज़ खटक साहब IPP भी नहीं जा रहे तो इसका मतलब है कि IPP का जिहड़ा गुब्बारा सी ना वो चुभा निकल गई भाजी, इसलिए कि किंग्स पार्टी IPP कहलाई जा रही थी, और उसके अंदर अगर किंग्स मैन ही नहीं जा रहे, यानी परवेज़ खटक जो है वो वड्डियां दे भाई ना पलोठी के पुत्र ने, अगर वो नहीं जा रहे तो फिर भाई का मतलब है कि वो पंजाब के जो बस ये चंद एक इलाके हैं वहाँ तक की पार्टी रह जाएगी, तो वह फिर कोई फ़ायदा नहीं होएगा, वो तो इमरान खान के वोट बैंक को डिस्टर्ब नहीं कर सकेगी। ठीक है, तो ये एक अहम सूरत हाल बन रही है। मुझे IPP से याद आया कि जहांगीर खान तरीन साहब के जो भाई हैं आलमगीर तरीन, उनकी डेथ वाक़या हुई है, और अल्लाह ताला उनके गुनाह माफ़ करे। उनके बारे में जो कौम यूथ है
گالم گلوچ بریگیڈ، انہوں نے ایک کمپین چلانے کی کوشش کی. دیکھو یار، مرنا ہر انسان نے ہے، کس کو کب کس وقت موت آ جانی ہے یہ رب تعالیٰ کی ذات جانتی ہے، لیکن موتاں نے سیاست نہیں کرنی چاہیے. اگر آپ کسی کی موت کے اوپر بھی سیاست کریں تو آپ سے زیادہ گھٹیا آدمی کوئی نہیں ہو سکتا. میرا اپنا یہ کہنا ہے، میں اپنے طور پہ یہ سمجھتا ہوں. وہ شخص ایک غیر سیاسی آدمی تھا، امیر آدمی سی. ظاہر ہے کہ جہانگیر ترین ایک امیر خاندان کی اولاد ہے، انہیں بے تحاشا روپیہ کمایا، ارباں روپے وہ کول ہے نے، اربوں روپے کے بلکہ وہ ٹیکس دے چھڑدا ہے. عمران خان دی اے ٹی ایم کہہ جاندہ سی، اور ان کے جو بھائی ہیں چھوٹے، اب وہ بھی ظاہر ہے کہ مطلب کچھ بھی نہ ہوئے گا تو کروڑپتی تو ہونے گی نا، ٹھیک ہے. انہوں نے شادی نہیں کی ہوئی تھی. اب ان کی خودکشی کی جو انہوں نے کمپین چلانے کی کوشش کی کہ خودکشی کے اوپر سیاست کی کوشش کی. ایک لیٹر آپ کی آنکھوں کے سامنے چل رہا ہے، اردو میں یہ لیٹر ہے، اور کلیم یہ کیا گیا سوشل میڈیا کے اوپر کہ جناب یہ لیٹر جو ہے یہ عالمگیر خان نے لکھا مرنے سے پہلے. این لگتا ہے جی اس بندے نے یا اس بچے نے جو بھی یہ لکھ رہا ہے تحریر، اس نے کبھی اردو دی نقل مار کے اردو لکھنے کی کوشش کی تھی، انہوں آپ نہیں آندی لکھنی، ٹھیک ہے. اور 2 جگہ پہ سائن کیے ہوئے ہیں، بالکل بچگانہ انداز میں یہ سارا جو ہے وہ سین وہ کیا گیا ہے. اور اس میں کہا یہ گیا ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان جو ہیں وہ موت کا خوف کریں اور عمران خان حق سچ پر ہیں اس کا ساتھ دیں اور فیصلہ کریں. یہ ایکچولی اس تحریر کا لب لباب ہے. اچھا، اب مجھے نہیں سمجھ آتی کہ عمران خان کے خلاف چیف جسٹس کا کون سا فیصلہ آج تک آیا ہے جس سے عمران خان ہرٹ ہوئے ہوں. او بھائی دے تاڑے حق کی فیصلے دیندہ اپنے آپ کو ہم خیال چیف جسٹس کو آنا شروع ہو گیا. انہوں نے مطلب اتنے بڑے عہدے پہ بیٹھے شخصیت کو ہر بندے نے گلاں کی ہیں، اور اس بات کا اظہار بھی انہوں نے باقاعدہ طور پر جو ہے وہ جو ایک 3 رکنی انہوں نے وفد کے ساتھ صحافیاں دے ملاقات کی تھی، اس میں انہوں نے یہ بات بھی کی ہے. تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ بالکل اب نا ان کا کوئی جو قوم یوتھ ہے نا، انہوں پروپیگنڈا کرنا بھی بھول گیا ہے، کیونکہ بندے کام دے نکل گئے نا بچوں. اب انہوں نے یہ کوشش کی ہے کہ ان کی موت کو سیاسی رنگ دیا جائے کہ وہ اتنے ڈسٹرب ہوئے موجودہ صورتحال تھے، اور عمران خان دی محبت انج ڈلے پے سن کہ بھائی نے اپنے آپ نے گولی مار لی اور دنیا سے چلے گئے. یہ بتانے کی وہ کوشش کر رہے تھے. اچھا، اب جو ایک اور تحریر چل رہی ہے ساتھ میں، اور وہ انگلش میں ہے، اور وہ بڑی پختہ ہینڈ رائٹنگ ہے. جس بندے کی وہ ہینڈ رائٹنگ ہے بڑی پختہ ہینڈ رائٹنگ ہے، اور اس میں بیماریوں کا ذکر ہے کہ جناب مجھے آنکھیں میری جا رہی ہیں، میں فلانی شے میری خراب ہو رہی ہے. صحت کے معاملات انہوں نے ڈسکس کیے ہیں کہ میں ڈاکٹرز کے ہاتھوں نہیں مرنا چاہتا اور میں اندھا ہو کے نہیں رہ سکتا. اس طرح کی انہوں نے اپنی ایک جو زندگی کو لاحق مختلف بیماریاں ان کا دکھ کا اظہار کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ میں خود کو جو ہے وہ ختم کر رہا ہوں اور اس کا کوئی ذمہ دار نہیں سوائے میرے. بہرحال جو فیملی ہے انہوں نے اس کا پوسٹ مارٹم کروانے کا فیصلہ کیا ہے. ابھی تک تو میرے سامنے وہ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ نہیں آئی، ابھی اتنی جلدی آتی بھی نہیں ہوتی، جب آئے گی تب وہ بھی ڈسکس کر لیں گے. لیکن ظاہر ایسے ہی ہو رہا ہے کہ جیسے انہوں نے خود کو ہی مطلب اپنی جان آپ ہی لیتی پائن نے. اچھا، اب میں نے یہ چیک کیا کہ جناب یہ انہیں جو تحریر کیڑی صحیح ہے، تو پتہ یہ چلا کہ جناب جڑی انگریزی والی ہے نا وہ ٹھیک ہے، اور یہ جو قوم یوتھ نے گھڑی ہے بالکل فراڈ ہے. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ بڑی گھٹیا حرکت ہے جس نے بھی کی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ خام خواہ چیف جسٹس آف پاکستان دے اوپر پریشر ڈالنے کی ایک کوشش کی گئی ہے جو کہ غلط ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے، مگر چونکہ تحریک انصاف ہے وہ ایہو جی حرکت کر دی رہتی ہے. اب میں آتا ہوں اس خبر کی طرف جو میں نے آپ سے گزارش کی کہ جناب جنرل فیض کے سوال کے اوپر بتی گل ہو گئی. یہ بتی گل ہوئی ہے جناب چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کے چہرے سے. واقعہ یہ ہے کہ فہد شہباز صاحب جو ہیں وہ ایک بڑے اچھے ہمارے دوست ہیں، رپورٹر ہیں، اور دنیا ٹی وی میں ہوا کرتے تھے. آج کل انہوں نے ایک نیا ٹی وی جوائن کیا ہے، پبلک نیوز شاید اس کا نام ہے. وہ اسلام آباد گئے ہوئے ہیں اور انہوں نے ایک نا مطلب باقاعدہ چور چال لا کے بھائی انہوں نے لک کے بھائی انہوں نے کہ ادھروں بندہ لنگے گا تو انہوں سوال کرنا ہے، اور بڑا پولے جو منہ دے بڑا زبردست سوال کرتے ہیں وہ. یہ چیئرمین سینٹ صاحب جو ہیں یہ پارکنگ میں آ رہے تھے اور انہوں نے ان کو روکا اور ان سے سوال کیا کہ سر وہ جو مرات والا بل ہے وہ کی بنیا وہ آپ واپس لے رہے ہیں؟ تو چیئرمین سینٹ نے کہا بالکل واپس نہیں لے رہے. انہوں نے کہا سر اتنی مرات؟
انہوں نے کہا کوئی مراد نہیں ہے, 1975 کا جو ایکٹ ہے اس میں بھی ایسی تھا, آپ نے پڑھا نہیں, مسئلہ تو یہ ہے, تو ہم نے تو قومی اسمبلی بھیجا ہوا ہے, اتنے پاس ہو گیا تھا, بس ٹھیک ہے. اب یہ آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ اس بل کے تحت جو انہوں نے پاس کیا ہوا ہے, جو ریٹائرڈ چیئرمین سینٹ ہوگا اس کو چارٹر جہاز بھی دینے دے پابند ہے حکومت, ریاست پابند ہے, کچھ 24 دے قریب گارڈ تے ساری زندگی لی ملازم تے ساری زندگی دا پٹرول تے بجلی دا بل تے پتہ نہیں کیڑی کیڑی شے, ٹھیک ہے, دوائیاں ساری زندگی نہیں فری. ایک طرف حالت ہماری یہ ہے کہ اسی ٹگے ٹگے نو ترسے ہیں. عام آدمی جو ہے وہ یعنی اس کو خدا نہ خواستہ شوگر ہے یا بلڈ پریشر ہے, وہ ساری دوائی مہینے دی نہیں خرید پاندا, وہ ایک دن گولی کھاندا اگلے دن نہیں کھاندا. یہ حالت ہے اس وقت لوگوں کی. ادھر ویکھ لو برہمنوں دے نمائندے یہ کیا کر رہے ہیں. بہرحال یہ ایک میٹر ہے. دوسرا میٹر یہ ہے کہ جناب رپورٹر نے دوسرا سوال کیا, ان کا جناب آپ نے جنرل فیض کا شکریہ ادا کر دیا. انہوں نے کہا تھا شکریہ, انہوں نے کہا ان کی وجہ سے تو آپ چیئرمین سینٹ بنے. بس یہ سوال تھا, اور اس کے بعد جو چہرہ مسکرا رہا تھا, کھلا ہوا تھا, بات کرنے کے موڈ میں تھا, وہ پائنے نہیں لگا جی کسی نے بٹن آف کرتا ہے. چہرے دے اتوں جناب لالی غائب ہو گئی اور بجھ جا گیا چہرہ, اور وہ وہاں سے نکل کے دوسری طرف چلے گئے. گارڈا نے پھر رکنا شروع کرتا, مزید گل نہیں ہو سکی. اس سوال کی ایک بیک گراؤنڈ ہے. بیک گراؤنڈ میں یہ ہے کہ ان کے خلاف ایک طریقے عدم اعتماد آئی تھی. جس وقت یہ آج کی جو پی ڈی ایم ہے یہ ساری اپوزیشن ہوتی تھی, اور اس وقت ایک بڑے اہم ترین پولیٹیشین ہوتے تھے, اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے, ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے. ان کو امیدوار بنایا گیا تھا اپوزیشن کا مشترکہ, اور اس جب طریقے عدم اعتماد آئی تو طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ پہلے کھڑے ہو کے بتاتے ہیں کہ جی یہ 50 لوگ ہیں, 51 لوگ ہیں, یہ جناب طریقے عدم اعتماد لانا چاہتے ہیں. کہتے ٹھیک ہے جناب. پھر اس کے بعد خفیہ بیلٹنگ ہوتی ہے. تو جب وہ لوگوں کو کھڑا کیا گیا سینٹرز کو تو ان کی تعداد تھی 64. جس وقت خفیہ بیلٹنگ ہوئی تو او دے وچ بزنجو صاحب ہر گئے تے صادق سنجرانی جیت گئے, اور جناب وہ جڑے 16-17 ووٹ ادھر ادھر ہو گئے, انہوں نے اج تک سمجھ نہیں آئی کتنے گئے. پھر ان سے پوچھا, وہ بھی کلپ بڑا مشہور ہے, ان سے پوچھا گیا کہ سر آج آپ کیسے ہار گئے؟ تو انہوں نے کہا جی آپ ایک شخص ہے جنرل فیض, اس کو جانتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی جانتے ہیں. انہوں نے کہا ڈی جی ISI ہے, اس نے مجھے ہرایا, صادق سنجرانی نے نہیں ہرایا. تو یہ جو معاملہ ہے نا سر, یہ اس ریفرنس میں انہوں نے بات کی ہے, اور شکر گزار تو ہونا چاہیے سر. ایسی بات تو غلط ہے چیئرمین صاحب, آپ کے اوپر اگر کسی نے بھی احسان کیا ہوا ہے تو آپ کو اس کا شکر گزار ہونا چاہیے. آج وہ نہیں رہا سیٹ دیتے, آج وہ زیر عتاب ہیں ایک قسم کے, تو آپ ان کی بات کے اوپر بالکل آپ کا چہرہ ہی بجھ گیا. تو یہ وہ معاملہ تھا, اور مجھے بڑا عجیب لگا کہ انسان جو ہے وہ شکرا نہیں ہونا سیدھا, نہ رب دا نہ انسانہ دا, کہ جنہوں نے آپ کے اوپر احسان کیا ہے ان کا آپ کو ہمیشہ احسان مند ہونا چاہیے. مطلب پاویں تسی انہوں نہ ملو, نہ وہ فون سنو, نہ وہ کام کرو, لیکن یار ایک گل تے منو نا کہ انہیں تہاڈی حمایت کیتی. تو یہ وہ معاملہ تھا جس پر رپورٹر نے سوال کیا اور چیئرمین سینٹ کی بتی گل ہو گئی. تو میرے پاس یہ انفارمیشن تھی اور میرا یہ خیال تھا, میں نے سوچا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لوں. آپ دوستوں سے درخواست یہ ہے کمنٹ ضرور کیجیے گا, مگر ذرا تہذیب کے ساتھ. فی الوقت اتنا ہی, ملتے اگلے ولاگ.